میرا نام لبنہ ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے میری عمر گزر رہی ہے یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے پریشان کر رہی ہے، کیونکہ میری تمام دوستوں کی شادی 22 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب میری بھی شادی کسی اچھی جگہ پر ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرا جب بھی کوئی رشتہ آتا ان لوگوں کو میں پسند تو آ جاتی، لیکن بعد انکار کرتے تھے۔ ایک جگہ پر تو میری بات بھی ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی بہانہ بنا کر منع کر دیا، حالانکہ میں شکل صورت کی بھی پیاری ہوں اور میرا قد کاٹ بھی خاص اچھا ہے۔ میری شادی نہ ہونے کی وجہ سے اب میرے ساتھ ساتھ میری اماں بھی کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ اماں مجھے بابا جی کے پاس لے کر گئیں اور شادی کی بندش کا توڑ بھی کروایا، لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ اماں نے اپنی پریشانی ہماری پڑوسن کو بتائی، جو کہ ہماری پڑوسن ہونے کے ساتھ ساتھ اماں کی جوانی کی دوست بھی ہیں۔ ایک دو جگہ پر پڑوسن آنٹی نے بھی بات چلائی، لیکن بات نہ بن سکی۔ پھر پڑوسن آنٹی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں قبرستان جا کر کسی بھی درخت پر اپنے نام کا دھاگا باندھ دوں۔ اماں نے سختی کے ساتھ مجھے منع کر دیا۔ اماں کے کہنے پر میں وقتی طور پر تو نہیں گئی، لیکن پڑوسن آنٹی کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی تھی اور میں موقع کی تلاش میں تھی۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے قبرستان جا کر درخت پر اپنے نام کا دھاگا باندھ دیا۔ واپس آئی تو میں اماں کو بتا کر پڑوسن آنٹی کے گھر چلی گئی۔ جب میں پڑوسی کے گھر گئی تو پڑوسن آنٹی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے تو روبینہ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میرے ساتھ جوانی میں جو کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ پڑوسن آنٹی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میرے حواس باختہ ہو کر پڑوسی کا وہ روپ میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی اور واپس آ گئی۔ امی پریشان ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ وہاں گئی تھی، وہاں پر ایسا کیا ہوا جو تیرے ہوش اڑ ہوئے ہیں؟ تو میں نے اماں کو ساری بات بتائی تھی۔ میری بات سن کر اماں بھی پریشان ہو گئی اور بولی، نابیہ جوانی کی بات کو ابھی بھی دل میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ میں تو نابیہ کو کب کا معاف کر دیا اور اپنا دل بھی اس کی طرف سے صاف کر لیا، حالانکہ قصور سارا نابیہ کا ہی تھا اور اب وہ بدلہ میری جوان بیٹی سے لینا چاہتی ہے۔ خود ہی پوچھے اس نابیہ کو، میں نے تو کبھی اس کا برا نہیں چاہا، مجھے کیا پتہ یہ منہ پر میٹھی بن کر دل میں اتنا بغض رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، اماں اگر کون سی بات ہے؟ اماں تو کسی بات کا کہہ رہی ہیں۔ تو اماں نے بتایا کہ میں اور نابیہ جوانی کی دوست ہیں، ہمارے گھر پر بھی ایک دوسرے کے گھر کے قریب ہی تھے، دوستی ہونے کے ناطے ہمارا ایک دوسرے کے گھر بہت ہی آنا جانا تھا۔ نابیہ زیادہ تر ہمارے گھر میں رہتی اور میں زیادہ تر نابیہ کے گھر پائی جاتی۔ ہم دونوں کی اس حد تک دوستی میں بڑھ جانے کی وجہ سے ہم دونوں کے گھر والے کافی پریشان تھے۔ میں اور نابیہ دونوں ہی ایک ساتھ اسکول آتی جاتی تھیں۔ اسکول کے بعد ہم دونوں نے ایک ہی کالج میں داخلہ لیا۔ کالج میں میری اور نابیہ کی دوستی سے کافی لڑکیاں چڑھنے لگی تھیں اور کافی لڑکیوں نے ہماری دوستی ختم کرانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ہماری دوستی پر ان کی سازشوں کا کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ ہماری دوستی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ جب میں اور نابیہ 12ویں کلاس میں ہوئی تو مراد آباد سے میرے کزن جنید ہمارے گھر رہنے کے لیے آیا۔ دراصل کچھ دن پہلے ہی جنید کا ٹرانسفر الہ آباد میں ہوا تھا۔ کچھ دن ہمارے گھر میں رہنے کے بعد جنید ہاسٹل میں شفٹ ہونے والا تھا، تو ابو جنید کو ہاسٹل میں شفٹ ہونے سے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے تمہیں ہاسٹلوں میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جنید نے نہایت ادب سے کہا، ماموں جان اس طرح سے اچھا تھوڑی لگتا ہے، ایک دو دن کی بات ہو تو پھر میں اپنے گھر رہ لوں، نوکری کا معاملہ ہے، ایک دو سال تو لگ ہی جائیں گے، ٹرانسفر ہونے میں آخر
کب تک میں آپ کے گھر رہوں گا؟ تو ابو نے بھی آرام سے کہا کہ جب تک ٹرانسفر نہیں ہو جاتا تب تک یہیں رہو اور کہیں جانے کا سوچنا بھی مت۔ لیکن ماموں جان تو ابو بھی آدمی انداز میں بولے، بس میں نے کہہ دیا نا۔ تو جنید نے بھی ادب سے سر جھکا کر کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ماموں جان۔ جنید کی بات سن کر ابو بھی مسکرا دیے اور چپکے سے میں بھی، جو جنید کے ہاسٹل شفٹ ہو جانے کی وجہ سے اداس کھڑی تھی۔ جنید کے رک جانے کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی۔ جنید ایک بہت ہی پیارا اور ہینڈسم نوجوان تھا۔ کچھ ہی دنوں میں جنید کو میں پسند کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ جنید ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھا اور شریف انسان بھی تھا۔ میرے دل میں جنید کے لیے محبت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ بات میں سب سے پہلے اپنی پیاری دوست نابیہ کو بتانا چاہتی تھی۔ لیکن نابیہ ان دنوں دوسرے شہر اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں یہ سب باتیں نابیہ کو بتانے کے لیے بہت بےتاب تھی، اور نابیہ کی واپسی کا انتظار بڑی ہی بےتابی کے ساتھ کر رہی تھی۔ اب تو جنید کی آنکھوں میں بھی مجھے اپنے لیے محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ اب تو جنید کی اور میری دوستی اور محبت میں اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ بات اب پسند آئیگی سے بڑھ کر کافی آگے نکل چکی تھی۔ ایک دن جنید لون میں کھڑا چائے پی رہا تھا، اور میں بہت ہی پیار سے جنید کو چائے پیتا ہوا ٹیرس سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور نابیہ دوڑتی ہوئی گرم گرم چائے جنید کے کپڑوں پر گرتی ہوئی اپنے نشان جنید کے کپڑوں پر چھوڑ گئی۔ میں ٹیرس سے چیخی، خیال سے نابیہ۔ وہ بولی، سوری، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ جنید بھی بولا، کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ملی۔ مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں نیچے بھاگی آئی اور نابیہ کو ہلا کر پوچھا، تم کب آئیں؟ نابیہ جو ٹکٹکی باندھے بس جنید کو ہی دیکھے جا رہی تھی، تو میں نابیہ کو کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لائی، جو بھوت بنی ہوئی بس جنید کو ہی ڈھونڈے جا رہی تھی۔ تب نابیہ زندگی میں مجھے پہلی بار بری لگی تھی، کیونکہ جنید صرف میرا ہے اور اسے دیکھنے کا حق بھی صرف میرا ہی ہے۔ میرے سوا جنید کو کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نابیہ کو میں بازو سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے تو آئی، لیکن نابیہ کے حواس پر پوری طرح جنید چھایا ہوا تھا، اور نابیہ جنید کے بارے میں ہی پوچھے جا رہی تھی کہ یہ ہینڈسم بندہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ مجھے ملواؤ گی نہیں اس ہینڈسم بندے سے؟ مجھے نابیہ کی باتیں سن کر دل ہی دل میں اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں نابیہ کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں اور کبھی اس کی شکل زندگی میں دوبارہ نہ دیکھوں، لیکن دوستی کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکی۔ اب مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں خود کو کوستی جا رہی تھی کہ میں نابیہ کی واپسی کے لیے کیوں دعا کر رہی تھی۔ میں نے نابیہ کو دھیان بٹانے کے لیے کہا، تم چھوڑو جنید کو، اور تم بتاؤ تمہاری نانی والے سب ٹھیک ہیں؟ نابیہ نے کہا، تو اچھا، اس ہینڈسم بندے کا نام جنید ہے؟ اور کہا، سب مزے میں ہیں؟ اور اب میں بھی۔ نابیہ کی بات سن کر میرا جی کٹ کر رہ گیا، کیونکہ میں اس کی بات کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ نابیہ کی ہر بات جنید سے شروع ہو رہی تھی اور جنید پر ہی ختم ہو رہی تھی، اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی، کیونکہ نابیہ کی جنید میں اتنی دلچسپی مجھے کئی طرف سے وہم میں ڈال رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے ذہن میں نابیہ کو لے کر کئی قسم کی باتیں پیدا ہو رہی تھی۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ میں جو کب سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وقت جلدی سے گزرے اور نابیہ اپنے گھر چلی جائے۔ اتنے میں نابیہ کا چھوٹا بھائی عمران نابیہ کو لینے آ گیا اور بولا، ابو بلا رہے ہیں۔ عمران کا اس طرح نابیہ کو لینے آنا مجھے کسی موت سے کم نہیں لگا، کیونکہ نابیہ کو اب برداشت
میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ نابیہ نے کہا کہ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا جانے کو، لیکن مجبوری ہے، اب میں چلتی ہوں اور بعد میں چکر لگاتی ہوں۔ میں نے نابیہ کو بے جان سی اسمائل پاس کی اور کہا ٹھیک ہے، لیکن دل ہی دل میں نابیہ کے دوبارہ نہ آنے کی بھی دعا کی۔ لیکن یہ کیا، اگلی ہی صبح نابیہ پھر سے ہمارے گھر آ گئی۔ پہلے جتنی خوشی نابیہ کے ہمارے گھر آنے سے مجھے ہوتی تھی، اب اتنا ہی غصہ نابیہ کے ہمارے گھر آنے پر مجھے آ رہا تھا۔ میں نے بھی اب نابیہ کو غصے سے پوچھا کہ تمہیں گھر پر کوئی کام نہیں ہوتا جو ہر وقت منہ اٹھائے ہمارے گھر پہنچ جاتی ہو؟ ممی غصے میں بولی، بیٹا یہ کیسا اندازہ ہے بات کرنے کا، کیا گھر آئے مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ نابیہ کا بھی منہ بن گیا۔ میری بات سن کر میں نے بھی بات کی سمجھنی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ لوگ تو سیریس ہو گئے۔ نابیہ نے بھی کہا، میں بھی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا، کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ میں نے بھی دل میں کہا کہ کل تو سب ٹھیک تھا، کل کے بعد ہی تو سب خراب ہونا شروع ہوا ہے۔ کل ہی تو تمہاری وجہ سے ہماری دوستی میں درار پیدا ہونا شروع ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا، یار تم سناؤ کیسی ہو، انکل آنٹی سب ٹھیک ہیں؟ جی ہاں سب ٹھیک ہے، اور تمہارے کمرے میں چلیں؟ دونوں کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نابیہ پھر سے جنید کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ نابیہ کے اس طرح کے سوال پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے کہا کہ آفس۔ نابیہ نے پوچھا کب آئے گا؟ میں نے بھی فوراً سے کہا، رات 8 بجے چھٹی ہوتی ہے۔ 8؟ یہ کون سا آفس ہے جہاں رات 8 بجے چھٹی ہوتی ہے؟ میں چڑھ کر بولی، جنید کے آفس میں ہوتی ہے۔ نابیہ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے شکر کیا۔ رضیہ کے جانے پر شام ہوئی تو میں تیار ہو کر بیٹھ گئی اور جنید کا انتظار کرنے لگ گئی۔ جیسے ہی شام کے 6 بجے جنید کی گاڑی آ کر رکی اور جنید اندر داخل ہوا۔ جنید ہمیشہ کی طرح ہی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی اور ہم دونوں مسکرا دیے۔ اتنے میں نابیہ اندر داخل ہوئی، جو شاید ہمارے ہی گھر پر تاک لگائے بیٹھی تھی کہ اب جنید آئے گا۔ جیسے ہی جنید آیا، نابیہ بھی فوراً سے آ گئی۔ نابیہ نے پرجوش آواز میں سلام کیا اور جنید سے پوچھا کہ آپ آج اتنی جلدی آ گئے؟ جنید حیران ہوا اور بولا کہ میں تو روز اسی ٹائم پر ہی آتا ہوں۔ کیوں، سب خیریت؟ نابیہ بولی، جی سب خیریت ہے۔ میرا رنگ درد پڑ گیا، کیونکہ میں نے نابیہ سے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا اور میں پکڑی بھی گئی تھی۔ میں شرمندگی سے نظر جھکائے کھڑی تھی۔ نابیہ اور جنید دونوں نے ایک ساتھ ہی مجھے دیکھا۔ میرے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھ کر جنید نے بات بدلی اور فوراً سے کہا، دراصل میں ہی روبینہ کو کل مذاق میں کہا تھا کہ مجھے آفس سے چھٹی 8 بجے ہوتی ہے، شاید اسی لیے روبینہ نے تم سے بھی یہی کہا۔ میں نظروں ہی نظروں میں جنید کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ نابیہ کے چلے جانے کے بعد جنید نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی وجہ پوچھی تو میں سب کچھ بتا دیا کہ نابیہ آپ میں انٹریسٹڈ ہے۔ جنید نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ تمہارا وہم ہے۔ میں نے جنید سے کہا کہ نابیہ مجھے ہر وقت آپ کے بارے میں ہی پوچھتی رہتی ہے۔ میری بات سن کر جنید نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے اور جنید کے بارے میں نابیہ کو سب کچھ بتا دوں، تاکہ اگر اس کے دل میں ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ پیچھے ہٹ جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب اگلی صبح نابیہ ہمارے گھر آئے تو اس نے پہلے سوال ہی جنید کے مطابق کیا کہ جنید میرا کیا لگتا ہے، تو میں بھی تفصیل سے بتایا کہ جنید میرا پھپھوزاد ہے، جنید مراد آباد میں رہتا ہے، میں اور جنید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر نابیہ آگ ببولا ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو نا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں جنید کو پسند کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی چلائی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو۔ نابیہ نے بھی غصے میں کہا کہ تم بھی کان کھول کر میری بات سن لو، جنید صرف میرا ہے، میں کسی بھی قیمت پر جنید کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے بھی کہا کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جنید کس کا ہے۔ نابیہ نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ تو جنید ہی کرے گا
کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج اتوار تھا اور جنید گھر پر ہی موجود تھا۔ ہم دونوں کی سی چیخ سن کر میرے کمرے میں آ گیا اور بولا، تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے اور صبح صبح کس بات پر جھگڑا کر رہی ہو؟ تو میں بھی جنید کو ساری بات بتائی اور پوچھا کہ آپ بتاؤ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو جنید نے کہا کہ ظاہر ہے روبینہ سے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جنید کی بات سن کر نابیہ چلائی کہ میری محبت کا کیا، جو میں آپ سے کرتی ہوں۔ جنید نے نابیہ سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایسی بات کرتے ہوئے تمہیں میں اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ نابیہ چلائی، نہیں ہوں میں کسی کی بھی بہن۔ اتنے میں میری امی کمرے میں آئی اور پوچھا کہ کیا ہوا، اگر تم لوگ کس بات پر صبح صبح جھگڑا کر رہے ہو؟ نابیہ نے روتے ہوئے کہا کہ خالہ کچھ نہیں ہوا، اور روتی ہوئی چلی گئی اور پھر ہمارے گھر کبھی نہیں آئی۔ میں نابیہ کے گھر جاتی تو نابیہ ملنے سے صاف انکار کر دیتی اور میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی۔ ہماری دوستی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی۔ کالج میں لڑکیوں کی لاکھ سازشوں سے بھی نہ ٹوٹنے والی ہماری دوستی آخر جنید کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ جنید اپنے گھر واپس مراد آباد چلا گیا۔ میری اور جنید کی شادی کی تیاری تقریباً مکمل ہو گئی تھی اور میں پھر سے نابیہ کے گھر گئی۔ اس دن اتفاق سے نابیہ مجھے مل گئی۔ میں نے نابیہ کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے نابیہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔ میں نے نابیہ سے کہا کہ اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا، یہ لو میری شادی کا کارڈ اور تم ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ بس مجھے دیکھتی رہی ہے، مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور میں مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی ہوئی اپنی بیسٹ فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی کہ میری نظر نابیہ پر گئی۔ وہ سیدھی میرے پاس اسٹیج پر آئی۔ میں فوراً اٹھی اور نابیہ کو گلے سے لگایا۔ میں نے نابیہ سے کہا کہ ماشاء اللہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور انشاءاللہ تمہارا نصیب بھی بہت پیارا ہوگا، تمہیں جنید سے بھی پیارا اور اچھا لڑکا ملے گا۔ مجھے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا، لیکن تم بالکل بھی پیاری نہیں لگ رہی ہو، مجھے اس وقت بالکل زہر لگ رہی ہو۔ مجھے صرف جنید چاہیے، نہ اس سے پیارا لڑکا اور نہ ہی جنید سے کوئی اچھا، مجھے بس جنید چاہیے۔ اور میری بات یاد رکھنا، تم زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہو گی، بربادی ہی تمہارا مقدر بنے گی۔ جس طرح تم نے مجھے برباد کیا، تم ساری عمر خوشیوں کو ترسو گی، کبھی سکون نہیں ملے گا تمہیں۔ جس طرح تم نے جنید کو میرا نہیں ہونے دیا، کبھی تمہارا بھی نہیں ہوگا۔ میری بھی تمہارے لیے بس یہی بد دعا ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر نابیہ رکی نہیں اور وہاں سے چلی گئی۔ میں حیرت کا بھوت بنے ہوئے نابیہ کو بس پیچھے سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ میرے لیے اتنی نفرت ہے۔ میں نے تو کبھی نابیہ کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ بھلا ہی چاہا ہے۔ وہ میرے لیے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی؟ اور ہماری رخصتی ہوئی اور میں بیاہ کر مراد آباد چلی گئی، جہاں جنید نے زندگی کی ہر خوشی مجھے دی۔ میں نے اور جنید نے ایک آئیڈیل زندگی گزاری، جس طرح کی زندگی گزارنے کا ہر لڑکی کا خواب دیکھتی ہے۔ اور پھر تم پیدا ہوئی، تمہارے آنے سے ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوا۔ میری شادی کے کچھ عرصے کے بعد نابیہ کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن نابیہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں تھی، کیونکہ نابیہ کا شوہر نابیہ سے 15 سال بڑا تھا اور شکی مزاج کا بھی تھا۔ لبنہ، جب تم 15 سال کی ہوئی تو تمہارے ابو اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ تب مجھے نابیہ کی دعا یاد آتی اور میں اکثر سوچا کرتی کہ بھلا کون کسی کو ایسی بد دعا دیتا ہے، اور وہ بھی اپنی بیسٹ فرینڈ کو۔ پھر ایک دن جب ہمارے پڑوسی آئے اور میں دونوں لوگوں کے لیے کھانا لے کر گئی تو اپنے سامنے نابیہ کو دیکھ کر حیران راستہ نہارے سامنے دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت نابیہ کی بھی تھی۔ نابیہ مجھے سامنے دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ میں نابیہ کے پاس گئی اور نابیہ سے کہا کہ دیکھو تمہاری بد دعا مجھے لگ گئی، میں برباد ہو گئی، اب تو تم خوش ہونا۔ مجھے یوں برباد دیکھ کر
جنید نہ تو میرا رہا اور نہ ہی تمہارا۔ جنید مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو نابیہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ کہاں چلا گیا؟ میں نے بتایا کہ موت ہو گئی، اور آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ میں وہ سب باتیں بھول جاؤں۔ میں نے تو وہ سب کچھ بس نادانی میں کہا تھا، میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مجھ سے بھی رہا نہ گیا۔ اتنے سالوں بعد جو میں اپنی فرینڈ کو دیکھ رہی تھی اور گلے لگایا اور سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ نابیہ کا چھوٹا بیٹا جو کب سے خاموش کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا، نابیہ سے بولا، امی آپ ان آنٹی کو جانتی ہیں؟ لبنہ بولی، ہاں بیٹا، یہ تیری روبینہ خالہ ہیں۔ میں آگے بڑھی اور بچے کو پیار کیا۔ میں نے نابیہ کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا، کیونکہ عمل کا دار و مدار ہمیشہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ آج لبنہ کی یہ باتیں سن کر مجھے نابیہ پر غصے سے زیادہ افسوس ہوا، اور میں نے دل میں سوچا کہ نابیہ کبھی نہیں سدھرنے والی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میری شادی نہ ہونے کے پیچھے کہیں نہ کہیں پڑوسن آنٹی کا ہاتھ ضرور ہے۔ ابھی مجھے قبرستان میں پودے پر اپنے نام کا دھاگا باندھ کر آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اور ہم پڑوسن آنٹی کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ نے پڑوسن آنٹی کا راز ہمارے سامنے کھول دیا۔ کیا اچانک پڑوسن آنٹی آئیں اور مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں، جہاں پر ایک ساتھ 3 دولہے موجود تھے، اور میں ایک ساتھ 3 دولہے دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور اماں بھی یہ سب کچھ دیکھ کر سکتا گئی۔ میں اور اماں نے حیران ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ، تینوں ہی لڑکے مجھ سے شادی کرنے کے لیے لڑے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے کو بھی تیار تھے۔ میں نے دل ہی میں سوچا کہ یقیناً اب یہ پڑوسن آنٹی کی کوئی نئی چال ہے۔ اماں نے بھی حالات کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے ان تینوں لڑکوں کو چلتا کیا، اور میں نے بھی سکھ کی سانس لی۔ مجھے قبرستان میں پودے پر اپنے نام کا دھاگا باندھ کر آئے ہوئے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ میری خالہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا، جو پڑھائی کے سلسلے میں یورپ گیا ہوا تھا۔ اماں کو بھی رشتہ اچھا لگا، اور اماں نے میری بات پکی کر دی۔ اگلے مہینے میری شادی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔